نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آگے کچھ عرض و معروف سے پہلے چند اشعار ہیں، آپ حضرات محبت کے ساتھ میں سماعت کر لیجئے گا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ آپ ذرا درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جمعی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، محبت و الفت کے ساتھ، اور ایک دم تر و تازہ ہو کر کے۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، کہ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں، اور یہ شب رات کو اندازہ اس چیز کا ہو جاتا ہے، لوگ عرفے کی فاتح لگانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے پوری دن، بلکہ ماشاءاللہ بچے فاتح لگانے والے ہوئے ہیں تو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، بچوں کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں۔ جب شب رات آتی پتہ چل جاتا ہے، کسی سال 15 کا انتقال ہوتا ہے، اور دو خالی ہر دو کی بات چل رہی ہے، کبھی کسی سال 20 کا انتقال ہوتا ہے، کسی 25 کا انتقال ہوتا ہے، کسی سال ہر سال ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ پیدا ہوتے ہیں انسان، دنیا سے جاتے ہیں انسان، سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ تو فاتح لگوانے کا معاملہ، اور بہت سارے ایسے انتقال ہوتے ہیں جو فاتح نہیں لگواتے ہیں، فاتح کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی تو شمار نہیں ہے، صرف فاتح لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے پوری سال کے اندر۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سوامی کی عمر بہت لمبی فرمائے نیکیوں والی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اگلے سال کو کوئی ایک انسان، دو انسان، 4 انسان، 5 انسان نہ ہو، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، پلٹے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں نا، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر کھویا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے اس کو کھویا نہیں کہتے۔ اس لیے انسان اگر بھولا بھٹکا گناہ کیے، جو بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ آ جائے دوبارہ سے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے آنے کو، اس کی انکساری کو، اس کی عاجزی کو دیکھ کر کے اس کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رب کریم پروردگار عالم کی رحمت جو ہے ہماری سوچ سے بہت اعلیٰ ہے، ہم اس کی رحمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پھر یہ آئے گی
شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ اور مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، کہ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ عاصی کہتے ہیں گنہگار کے لیے، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور ابر رحمت محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک بھی آئے ہوئے، کہ ابر رحمت محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک بھی آئے ہوئے، خلد میں کہ خود محمد تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، خود محمد تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ اور ہمارے دل کی تمنا کہ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، کہ جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، میں کو اٹھی فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض و معروض کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دیکھیے سنجیدگی کے ساتھ میں اگر سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کچھ تھوڑا سا بیان سے پہلے تبصرہ کرنا بہتر ہے۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہوا ہے
پوری دنیا کے اندر آپ کسی ملک کو لے لیجئے، کسی ملک کا انسان خوشحال نظر نہیں آئے گا آپ کے لیے۔ یہ صرف ہندوستان کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ انٹرنیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے، وہ دوسرے ممالک کے ظلم و ستم بھی دیکھتے ہوں گے، تو وہ اللہ اکبر کسی ممالک میں مسلمان جیسے سکون سے رہتا تھا پہلے، صدیوں پہلے، ویسے اب سکون سے نہیں ہے۔ پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ہر مسلمان جو ہے پریشان ہے۔ اور ایک بات اور، کہیں کہیں مسلمانوں پر ظالم حاکم مسلط کر دیے گئے، اور کہیں کہیں جو ہے اللہ اکبر بھکوری کا شکار بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک میں صرف ظالم حکمران ہی ستا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، صرف وہی پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں مسلمانی حکومت ہے وہاں بھی مسلمانوں کے کچھ مسائل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جہاں مسلمانی اپنی حکومت ہے وہاں پر بھی مسلمان آپ کو سکون سے نہیں ملے گا، وہاں پر بھی بے سکونی ہے، وہاں پر بھی بے چینی ہے، وہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کہیں کہیں بھوک سے لوگ پریشان ہیں۔ سارے صدمے اور سارے الزامات صرف حاکموں کو دے دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو ہر جگہ آپ دیکھ لیں، سروے کر کے ہر جگہ انسان مسلمان پریشان حال نظر آئے گا، خوشحال نظر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرات محترم، آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر دیکھیں یا دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اللہ اکبر بے سہارا کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر نوجوان عورتیں جو ہیں بیوہ کی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، تصور میں ذرا سوچیں، ذہن لگا کر کے، جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کا باپ اس کے سامنے تڑپتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب کوئی جوانی کے عالم میں کوئی عورت بیوہ ہوتی ہوگی، کسی کا شوہر اس کے سامنے مکان میں اللہ اکبر دبتا ہوگا یا اس کے سامنے دم توڑتا ہوگا، تو اس عورت کے دل پر آپ سوچ سکتے ہیں کیا دل پر گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر ماں کی گود جب خالی ہوتی ہوگی بچوں سے تو وہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، یعنی کہ ہر انسان، بڑے ہیں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، جوان ہیں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، بچے ہیں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار عالم تو ہماری مدد کب کرے گا، مولا تعالیٰ تو کب مدد فرمائے گا۔ تو مدد کرنے والا ہے، تو اللہ اکبر بے سہاروں کی مدد کرتا ہے۔ تو نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ حضرات محترم، تو نے تو اللہ اکبر جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو اتار کر کے تو نے مدد بھیجی تھی اور مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو نے کربلا کے اندر مدد امام حسین کے لیے بھیجی تھی۔ تو نے کہاں کہاں مدد نہیں بھیجی۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد تو نے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو نے کی تھی۔ جب نمرود ان کے لیے آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا تھا تو نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا تھا۔ اے مولا، تو ہمارے لیے مدد کب بھیجے گا، ہم بے سہارا کے لیے مدد کب بھیجے گا، جو لوگ اللہ اکبر ستائے جا رہے ہیں ان کی مدد کب کرے گا، جو یتیم بچے ہو رہے ہیں ان کی مدد کب کرے گا، جو بیوے بے سہارا، جو عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں ان کی مدد کب کرے گا۔ ہر انسان اللہ کو پکار رہا ہے، یتیم اللہ کو پکار رہے ہیں، بیوہ عورتیں اللہ کو پکار رہی ہیں، بے سہارا لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ اکبر جن کے جوان بیٹے اللہ اکبر زمین پر تڑپ رہے ہیں، موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، وہ ماں بھی اللہ کو پکار رہی ہے، مولا تعالیٰ تو مدد کب بھیجے گا، تو ہم غریبوں کی مدد کب کرے گا۔ اللہ اکبر، ہر انسان، اور یاد رکھنا جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی تب تک انقلاب نہیں آتا۔ دنیا میں انقلاب نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ حضرات محترم، کیا لوگ سوچیں، ذہن میں یہ بٹھائیں کہ صرف یہ قصے کہانی تو نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، حضرت اللہ اکبر ایوب علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر جنگ بدر میں مدد فرمائی تھی۔ کیا یہ قصے کہانی تو نہیں ہے؟ تو میرے بھائی کبھی ایسا مت سوچنا، یہ صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک یہ بالکل حقیقت اور سچی کتاب ہے۔ یہ سچے خدا کی، سچے نبی کی، سچے مذہب کی سچی کتاب ہے۔ اس پر اگر ذرہ برابر بھی کسی نے شک کیا تو وہ سمجھو ایمان سے گیا۔
پھر آخر مولا تعالیٰ تو ہماری مدد کیوں نہیں بھیج رہا؟ مولا ہماری مدد کیوں نہیں فرما رہا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نے کس کی مدد نہیں کی؟ تو نے بہت ساروں کی مدد کی، تو نے بڑے بڑوں کی مدد کی۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کی طاقت پہلے تھی وہی آج طاقت ہے، جو طاقت پہلے تھی وہی طاقت آج ہے۔ حضرات محترم، اس کی طاقت کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کی طاقت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر مولا تعالیٰ مدد کیوں نہیں آتی؟ تو پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے کہ مدد ایسے نہیں آئے گی، مدد کی کنڈیشن ہوتی ہے، مدد کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر وہ شرائط ہم پورے کر دیں تو آج بھی مدد اتارنے کے لیے تیار ہے، آج بھی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے، فرشتے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا خطابت کے جوہر ہے؟ یہ صرف خطابت کی لفاظیاں اور جوہر نہیں ہے، یہ حقائق ہے، حقائق کہ اگر شرطیں پوری ہوئی اور جیسی کنڈیشن ہوئی، آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، وہ کنڈیشن اگر ہو گئی تو آج مدد اترے گی، اور مدد اترنے کے لیے تیار ہے رب کریم کی، کیونکہ وہی طاقت ہے، وہی جام ہے، وہی ہے سب کچھ، بس ہم لوگ بدل گئے ہیں، ہم لوگ بدل گئے ہیں۔ تو قرآن سے پوچھتے مولا، اے رب کریم کا پاک کلام، ایک کتاب قرآن پاک بتا مدد کب اترے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ ہماری مدد طلب کرو صبر کے، صبر سے اور نماز سے۔ کسے مدد حاصل کرنی ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ آپ دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آج تک دیکھ لیں، جس پر بھی اللہ کی مدد آئی ہے وہ صابر بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ صابر بھی تھا اور وہ نمازی بھی تھا۔ آج مسلمان پریشان ہے کہ اللہ فلاں کو نہیں مار رہا، فلاں کو نہیں پریشان کر رہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں کو موت نہ دی، اس کو دنیا سے نہیں بھگایا، اللہ اکبر، فلاں فلاں کے سچ میں لوگ آج کل برگلارے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مایوس ہو رہے ہیں اللہ کی ذات سے۔ یاد رکھنا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہماری مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ آپ نماز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ صبر کیا ہے آخر؟ صبر کا مفہوم کیا ہے؟ اور ہم صبر کو سمجھتے کیا ہے؟ صبر حقیقت میں ہے کیا چیز؟ تو دیکھیں صبر کیا چیز ہے۔ ہم نے آج تک صبر کیا سمجھا؟ جیسے کسی کی ہم میت ہو جائے تو لوگ روتے ہیں وہاں پر، تو ہم کہتے ہیں بھائی رو مت، صبر کر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کر۔ حالانکہ یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے۔ کسی کے اور بڑا کوئی نقصان ہو گیا، وہ رو رہا ہے تو کیسے کہتے ہیں؟ صبر کر۔ کسی کا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، کسی کا اور کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا تو روتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں صبر کر۔ تو یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے۔ اگر اس کو صبر کہیں گے نہ رونے کو، لوگ کس کو صبر کہتے ہیں؟ نہ رونے کے لیے صبر کہتے ہیں، اور رونے کو بے صبری کہتے ہیں، یعنی اس رونے کے، صبر کے خلاف کہتے ہیں رونے کے لیے۔ اگر صبر اس کو کہیں گے آپ نہ رونے کے لیے میت پر، تو آپ اس حدیث کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی میت پر روئے ہیں، خود بھی روئے میت پر۔ آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر کے، حدیث سے اٹھا کر کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، آپ کے جنازے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسو بہائے، آپ روئے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جنازے پر آپ روئے ہیں، اور بھی حضرت اسود کے جنازے پر، اور شہداء کربلا، شہداء کے جنازے پر۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کی جب شہادت ہوئی جس دن، وصال کے بعد بھی حضور رو رہے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا، وصال کے بعد بھی حضور رو رہے، اس کی بھی روایت ملتی ہے۔ تو اگر رونا بے صبری ہے اور رونے سے رکنا صبر ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی میت پر روئے ہیں۔ تو پتہ اس سے کیا چلا؟ رونا صبر کے خلاف نہیں، اور نہ رونا صبر نہیں۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ پھر آخر کیا ہے صبر کا مطلب؟ تو صبر کا مفہوم سمجھیں، جو ہمارے بڑے بڑے صوفیاء اکرام اور بڑے بڑے اللہ والے جو اس کا مفہوم جو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے، صبر کا مطلب ہے رکنے اور روکنے کے۔ کس کے ہیں؟ رکنے اور روکنے کے۔ رکنے اور روکنے کے ہیں صبر کا مطلب۔ مطلب کیا؟ یعنی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روک دیا ہے ان سے رک جائیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ اصل مفہوم ہے صبر کا۔ جیسے کہ میت ہو جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی انسان رو رہا ہے زیادہ، نوحہ کر رہا ہے، اس کی خوبیاں بیان کر کر کے جو نوحہ کرتے ہیں لوگ،
ہم اس سے منع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بری آواز جو لگتی ہے وہ غم کے موقع پر نوحہ اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پر ڈھول کی آواز ہے، سب سے بری جو اللہ کو لگتی ہے، یہ آواز سب سے بری آواز ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نوحہ مت کر، ماتم مت کر، تو گویا کہ رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ جو نوحہ کرتے ہیں نا عورتیں، بیان کر کر کے اس کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں بیان کر کے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ جو کپڑے پھاڑتے ہیں، بال گرتے ہیں، اس سے روکنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، نہ کہ رونے کے لیے، کیونکہ رونا تو سنت ہے حضور کی۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت آمنہ کے جنازے پر بھی روئے آپ، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ اپنی امی جان کی قبر پہ جانے کے بعد میں وہاں پر بھی آپ روتے تھے، وہاں پر بھی آپ آنسو بہاتے تھے، اور کافی دیر روتے تھے۔ تو رونے کا مفہوم ہم نے کیا سمجھا؟ آپ رونے کا صبر کا مفہوم ہم نے کیا سمجھا؟ کہ روکنے اور رکنے کے پتہ اس سے یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم رک نہیں رہے ہیں، ان سے ہم رک نہیں رہے ہیں۔ اگر آج بھی انسان اللہ رسول نے جس چیز سے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جائیں تو آج بھی مدد اترنے کے لیے تیار ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہماری مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہم مدد کے بارے میں پکارتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جنگ بدر کے اندر دونوں اولاد ابراہیم ہیں، جو ابو جہل ہے، ابو جہل اس کا شجرہ نسب بھی ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر، حالانکہ کفر جو ہوتی ہے وہ نسبت کاٹ دیتی ہے، لیکن ظاہری طور پر شجرہ کا ملتا ہے ابو جہل کا حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، اور ابو بکر کا شجرہ کا ملتا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا شجرہ وہ بھی حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آئی جنگ بدر کے اندر تو ابو جہل پر نہیں ابو بکر پہ آئی، ابو جہل پر نہیں آئی، ابو بکر پہ آئی۔ کیوں؟ ابو بکر صابری بھی تھے اور نمازی بھی تھے۔ کربلا کے اندر آپ دیکھیں مدد کے لیے فرشتے کس کے پاس آئے تھے؟ اللہ اکبر، نمازی دونوں طرف ہیں، ابو اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں یزیدی کی طرف، یزیدی فوج کی طرف بھی نمازی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، اور حسین کی طرف بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن جب جنات اور فرشتے مدد کرنے کے لیے جب آئے تو کس کی طرف آئے؟ امام حسین کی طرف آئے۔ یہ بھی روایت ہے، امام حسین کی طرف آئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین صابری بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں۔ آپ ایک نہیں بتا سکتے پہلے کی تاریخ سے لے کے اب تک جس پر مدد آئی ہو وہ صابر نہیں ہو یا نمازی نہیں ہو، وہ انسان صابری بھی ہوگا نمازی بھی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، مصر کے قید خانے سے نکال کر بادشاہ مصر کا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کس نے مدد کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ کس کی مدد کی؟ حضرت یوسف صابری بھی تھے، نمازی بھی تھے۔ آپ دیکھ لیں لمبی فہرست ہے، جس کی بھی مدد اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے آسمان سے وہ نمازی بھی ہوگا، غیر صابر پر مدد آپ اترتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی۔ کسی غیر صابر پر، غیر نمازی پر مدد نہیں اترتی۔ جو قوم گناہوں پر اڑ جائے، جو قوم سود کھانے پر اڑ جائے، جو قوم زناکاری پر، جوئے پہ، سٹے پر، حرام خوری پر اڑ جائے، اس کی مدد کہاں سے اترے گی؟ پھر اللہ نے تو کنڈیشن لگا دی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہماری مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ مطلب کیا؟ جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں ان چیزوں سے رک جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مدد اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یاد رکھنا کسی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں ہے جو ہماری مکانوں کو چھو سکے۔ بس ایک کام کرنا ہے، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ انسان صبر کر کے دیکھے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے جو غلط چیزوں سے، حرام چیزوں سے روک دیا ہے، مسلمان تو ان سے رک کے دیکھ اور مسجدوں کو آباد کر دے۔ آج بھی تیرے گھر کو توڑنے والے بنانے پر مجبور نہ ہو جائیں تو کہنا، بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں بغداد کے اندر جو ہلاکپور چنگیز خان، نام سنا ہوگا آپ نے، کتنے بڑے ظالم تھے۔ ان کے واقعی ہمارے ضعیف لوگوں نے سنے ہو شاید، میں نے تو بیان نہیں کیا، پر کبھی موقع ملے گا تو ان کے مکمل بیان کریں گے۔ ہلاکپور چنگیز خان اتنے بڑے ظالم تھے، اتنے بڑے ظالم۔ آج کے جو حاکم ہے نا ظلم کر رہے ہیں ہم لوگوں پر، جو دنیا کے لوگوں پر، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے ظالم تھے وہ۔ بتاتے تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ جو دجلہ کی دریا تھی نا، دریا، اس کے اندر کافی دن تک تو پانی کی جگہ خون بہا ہے، خون۔
اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں وہ لوگ شراب پیتے تھے. اس طریقے سے ان کی فوج جو چلتی نا، ہلاکو یا چنگیز خان کی فوج جو چلتی تھی، تو ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، سروں کا سیلاب. اتنی بڑی فوج چلتی تھی اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے کاٹتے آتے تھے. کیوں؟ آخر یہ پیدا کیوں ہوئے تھے؟ یہ مسلمانوں پر مسلط اتنے ظالم بادشاہ کیوں ہوئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، وہ لوگ اتنے بڑے امیر تھے وہاں کے مسلمان، بغداد کے اندر کے بے شمار امیر تھے. ایک ایک انسان کے پاس میں، عام انسان کے پاس میں اتنی دولت ہوتی تھی کہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے ان کے بیت المال میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی. ایک ایک مسلمان کے پاس میں اتنی دولت ہوتی تھی. اتنے بگڑے تھے وہ لوگ، شراب نوشی، زناکاری، بے نمازی پن، گناہ پہ گناہ، جیسے ہمارا ہندوستان کا بھائی آج کل بگڑا ہے، ایسے وہ لوگ بگڑے تھے. تب اللہ نے ان کے لیے ظالم بادشاہ مسلط کیے تھے، ظالم حاکم مسلط کیے تھے، اور مسلمانوں کو اتنی بری طرح سے وہ لوگ مارتے تھے، بہت بری طرح سے مارتے تھے. ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی، انہوں نے دیکھا کہ بہت ظلم و ستم ہو رہا، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. چلو ہم کریں گے اس کا مقابلہ، ظالموں کا مقابلہ ہم کریں گے. جب وہ گئے، جب وہ مقابلے کے لیے گئے، اللہ کے ولی تھے وہ. اب اللہ کے ولی کی طاقت کتنی طاقت ہوتی ہے، بے شمار طاقت ہوتی ہے. اللہ کا ولی پھر جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے سے. جب وہ گئے، انہوں نے دیکھا فوج کے لیے، تو وہ دیکھ کر کے اچھا یہ معاملہ ہے، تو لوٹ کے واپس آ گئے. جب واپس آئے لوٹ کے، لوگوں نے کہا کہ آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے مدد. کہا کیوں نہیں کر سکتے مدد؟ اب تو اللہ کے ولی ہیں، نیک طاقت آپ کے اندر، اور یہ وہ فلاں رمضان. کہ نہیں، ان کافروں کے جو سروں پر، جو سلیبی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے سروں پر جو ہے ولیوں کی روحیں ہیں، روحیں، اور وہ روحیں پکار پکار کر چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کافروں مارو ان فساق و فاجروں کو، جو نام کے مسلمان رہ گئے بس صرف، جو ان کی مدد ان اللہ کے ولیوں کی روحیں کر رہی ہیں. اس لیے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جن کے ساتھ میں ہزاروں ولیوں کی روحیں ہوں، وہاں ایک انسان کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ. کیونکہ فاسق و فجار ہو گئے تھے، اس سے شراب پی کے فاسق ہو گئے، جوا کھیل کے فاسق ہو گئے، زنا کر کے فاسق ہو گئے، عورتوں پر بد نظری بری بری نظر ڈال کر کے فاسق ہو گئے، اللہ اکبر، اور حرام کھا کے فاسق ہو گئے، سود لے کے فاسق ہو گئے، فاسق و فجار. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بد دعا کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں. آج دیکھنا، جب کبھی مسلمان بگڑا ہے، پہلی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ پہلی کی تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں. جب کبھی مسلمان اسلام کے جو پیغام ہے، اللہ رسول کا جو طریقہ ہے، جو بتایا ہوا طریقہ ہے، اس سے ہٹا ہے، تب ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں ہے، نہیں، مسلمانوں کے مارنے کی تاریخ یہ نئی ہے، یہ بہت پرانی ہے. جب جب مسلمان بگڑے گا، کوئی نہ کوئی ظالم بادشاہ، کوئی نہ کوئی ظالم حاکم مسلط ہوگا. اور یاد رکھنا، اگر مسلمان ہندوستان کا، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں اور بڑے بڑے اسکالرز بات کے لیے کہتے ہیں، اگر مسلمان نہیں سدھرا، اگر مسلمان توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آیا، رجوع نہیں کیا اس نے، تو آج کوئی بھی ظلم نہیں ہے، اس سے بھی بڑا ظلم ہو سکتا ہے. جو آج کل آپ کتوں کے، بلیوں کی جو مواد دیکھتے پڑے ہوئے ادھر ادھر، اس سے برا حال ہونا ہوگا مسلمان کا. یہ میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ حقائق ہے، تاریخ کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، وہ دیکھا، وہ ہمیں پتا ہے کہ جب جب مسلمان بگڑائے، تب اللہ اکبر، ظالم بادشاہ حاکم مسلط ہوئے مسلمانوں پر. تو کیا آج کا مسلمان جو سود لینے پر اڑ گیا ہے، جوا کھیلنے پر اڑ گیا ہے، اور جوا کے تو لوگ حرام سمجھتے، شراب خوری پر اڑ گیا ہے، آج کا نوجوان لڑکیوں کے چکر میں ادھر ادھر نظریں اٹھاتے پھرتے ہیں، فلاں اگر لڑکی کوئی خوبصورت ملی تو اس کے طرف کو نظر دوڑا دی، فلاں خوبصورت نہ ملی، یا کوئی پڑوس میں کوئی مہمان آ گئی، اس کے طرف کو نظر دوڑا دی. میرے بھائیوں، نوجوانوں، کہاں جا رہے ہو تم؟ لڑکی کی حسن کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، ایک لڑکی کی حسن کے لیے ایمان کو اللہ اکبر بیچ رہے ہو، ایمان کو دے رہے ہو اس کے لیے. تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا، ایمان وہ دولت چیز ہے، اسلام وہ دولت ہے کہ اگر علی اکبر جیسا بیٹا دے کر کے اسلام کو بچانا ہو تو بچا لو. علی اصغر جیسا بیٹا اگر قربان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن اپنا ایمان اور اسلام بچا لینا. اسلام کی وہ طاقت ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. گھر بار لٹا دیا سب کچھ، لیکن ایمان اور اسلام کو بچا لیا. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک لڑکی کی بنیاد پر ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، ایک اللہ اکبر حسن کی بنیاد پر. اور آج کے نوجوان تو ایسے ہیں کہ کفار لڑکی ہیں، میں شرم معذرت چاہتا ہوں میرے بڑے بوڑھوں کی، ضعیفوں کی،
کہ وہ کفار کی لڑکیوں سے بھی رابطہ کرنے لگے. سوچے ذرا پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کافروں کی لڑکیوں سے رابطہ، حالانکہ مسلمان کی لڑکیوں سے رابطہ کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، لیکن کفار کی لڑکیوں سے بھی ناجائز حرام ہے. سوچے ذرا اس مسلمان پر، اس مومن پر اور اس بندے پر، اس نوجوان پر پھر حاکم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر جو عزت ملتی ہے نا لوگوں کو، وہ کپڑوں کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر یا پھر جوتوں کی بنیاد پر یا بڑی بڑی گاڑیوں کی یا بلڈوں کی بنیاد پر نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. حضرات محترم، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے کوشش کی، یہ واقعہ میرے بھائیوں ہر نوجوان کو سننا چاہیے. بیت المقدس کے بارے میں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب مسلمانوں نے جو کوشش کی ہے اور جو جنگ کی ہے، تو پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ کافی دن تک جنگ ہوتی رہی. مسلمان اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے. قلعے کی دیوار پہ چڑھ کر کے ایک راہب کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے راہب؟ کہتا ہے مسلمانوں، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کہ ہماری مذہبی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ ایک بہت زیادہ بزرگ انسان ہوگا، یعنی کوئی اللہ والا ہوگا اور کوئی ایسا حلیہ رکھنے والا ہوگا، اور تمہارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو بیت المقدس کو فتح حاصل کر سکے. اور اگر وہ آ جائے گا تو ہم خود ہی اس کو چابی دے دیں گے بیت المقدس کی. جب یہ کہا گیا تو حضرات محترم حضرت جو ایک صحابی تھے، تو اس وقت خلیفہ کون تھے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم تھے. حضرات تو دیکھیے، درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مسلم صلی اللہ علیہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، انہوں نے یہ بڑے ہوشیار مانے جاتے تھے، بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے اس راہب سے کہا، راہب، اس انسان کی صفت بھی تو اس کتاب میں لکھی ہوں گی نا، اس کی صفت کیا، اس کی نشانی کیا ہے، وہ بھی تو بتاؤ. تو اس راہب نے اوپر سے کہا کہ اس راہب کے جو ہے، اس انسان کے جو فتح کرنے آئے گا نا، اس کے جو ہے گال اندر کو ہوں گے، تیرے ابھرے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے اس طریقے کے کپڑے ہوں گے، اس طریقے کے ہاتھ ہوں گے، اور ایسی داڑھی ہوگی بھری بھری، اور ایسا سینہ ہوگا. پورا اس نے حلیہ بتایا اس راہب نے، کیسے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سن رہے تھے. وہ راہب کہنے لگا، ہماری بات سن کر مذاق بناتا ہے، مسکراتا ہے تو؟ تاکہ مسکراؤ نہ تو کیا کروں، جس کی تو بات کر رہا ہے وہی امام ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ، وہی فاتح، اللہ اکبر، فتح کرنے والا ہمارے پاس ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ. اگر وہ آ گئے اور نشانیاں جو ہم نے بتائی ہیں وہی نشانی پائی گئی، تب بغیر لڑے ہم چابی دے دیں گے بیت المقدس کی. کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا حضرت عمر فاروق اعظم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، امیر المومنین، میرے نبی کا پیارا جانشین، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر فاروق اعظم، جانشین مسلمین، اللہ اکبر، جانشین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس طریقے سے لمبا طویل خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ حضور آپ کو تشریف لانا ہے، آپ کو آنا ہے، آپ کو چابی دینے کے لیے. ایسے بات ہے. پورا میٹر لکھنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا. کہاں کا ارادہ کیا؟ بیت المقدس، مدینے سے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا. آپ کے پاس میں ایک ہی اونٹ تھا، ایک ہی اونٹ تھا آپ کے پاس میں. اب بتائیے، اس وقت کے امیر المومنین تھے آپ، اور امیر المومنین جو حاکم ہو ان کے پاس میں کتنا مال ہوتا ہے، کتنی دولت ہوتی ہے، کتنا سرمایہ ہوتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس میں. لیکن عمر فاروق اعظم کے پاس میں ایک ہی اونٹی ہے، ایک ہی اونٹنی ہے. اللہ اکبر. اور آپ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم کو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے. ایک اونٹنی ہے اور غلام کو بھی ساتھ میں جانا ہے، اور عمر فاروق اعظم کو بھی جانا ہے. اب دونوں کو جانا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ایسا ہے، کچھ راستے میں بیٹھوں گا اونٹنی پر، تم مہار تھام کے چلنا، کچھ پر آپ بیٹھنا، میں مہار تھام کے چلوں گا. کس سے کہہ رہے ہیں یہ؟ غلام سے کہہ رہے ہیں، غلام سے. یہ ہوتا ہے انصاف. آج کے حاکموں کو دیکھ لیں آپ، اس کا لوٹ کے بھاگ گئے، اس کا لوٹ کے بھاگ گئے. آج کل قوم کا پیسہ چرا کر کے نئے نئے روزانہ کپڑے پہن رہے ہیں اور بدیسوں میں گھوم رہے ہیں.
یہ آج کے حاکم کیا مقابلہ کریں گے ہمارے مسلمانوں کے اسلام کے حاکموں کا؟ اسلام کے حاکم ایسے ہوتے ہیں. بلکہ عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ کسی کیا جاگنے کا وقت تھا, کسی کا انتقال کا ٹائم تھا, موت کا وقت تھا, سکرات کا عالم تھا کسی کا, وہاں گئے, یاسین شریف پڑھی جا رہی تھی اور کلمہ طیبہ کی تلقین کی جا رہی تھی, ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کی روح نکل گئی تو رات کا عالم تھا, حضرت عمر فاروق اعظم نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھا دیا, لوگوں نے کہا آپ نے اندھیرا کیوں کر دیا, چراغ کیوں بجھایا؟ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ جب تک زندہ تھا یہ اس کی ملکیت میں تھا یہ چراغ, لیکن اب یہ مر گیا, اب یہ اس کے وارثوں کی ملکیت میں ہو گیا, اب چراغ جلانے کی ان سے اجازت لو تب اس چراغ جلائیں گے, اس کو چراغ جلائیں گے تب. سوچیں ذرا, عمر فاروق اعظم اتنے متقی پرہیزگار, سوچیں ذرا. اور آج کل کیا ہو رہا ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ, کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اگر اس کے وارث چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی بغیر اجازت کے اس مال میں سے 40 میں 20 میں 10 میں کی فاتح بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ مسئلہ سن لیں آپ. جیسے کسی کا انتقال ہوا اور اس نے مال چھوڑا کچھ, اور اس مال کے مالک چھوٹے بچے ہیں, جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے وہ اجازت نہیں دیں گے, ان کے مال سے آپ فاتح نہیں کر سکتے, اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, ان وارثوں کا مال ہے وہ. یہ مسئلہ سن لیں. اپنے طرف سے آپ جتنا چاہے کریں, اس کی طرف سے نہیں کر سکتے, اس کے پیسوں سے آپ جو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر مرا ہے, جب تک کہ وہ بالغ ہوں گے اپنی اجازت نہ دیں گے. بہرحال تو عمر فاروق اعظم بڑے متقی پرہیزگار تھے. ایک دن کیا ہوا, جمعہ کے دن نماز میں بڑے لیٹ آئے. آپ تھوڑا سا بس سن لیں عمر فاروق اعظم کی شان کیا ہوتی ہے. ایک جمعہ کے دن ایک دن آپ نماز کے لیے لیٹ آئے. جب لیٹ آئے لوگوں نے کہا کہ آپ امام ہیں قوم کے, اور آپ پہلے تو حضور کے دور میں, حضور کے ظاہری دور میں فجر کی نماز سے بیٹھ جاتے تھے جمعہ کے دن اور آخر تک رہتے تھے, آخر آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے. آپ کہا کہ روتے کیوں ہیں؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس میں ایک ہی جبہ ہے بس, اور آج مدینے کے اندر بدلی تھی, سورج نہیں نکلا, تو میں نے اس جبے کو دھویا اور دھونے کے بعد میں سوکھنے میں ٹائم ہو گیا, اس لیے میں آنے میں دیر ہو گئی مجھے. جو امیر المومنین ہو, حاکم ہو, اس کے پاس میں ایک ہی جبہ. سوچیں ذرا, سوچیں. اور ہمارا حال, دنیا کے لوگوں کا حال کیا ہے, جوئے کا آ رہا ہے تو وہ بھی ہڑپ ہے, سب سٹے کا آ رہا ہے وہ بھی ہڑپ ہے, سود کا ہے, حرام کا ہے, یعنی حلال کا لوگ اتنا کم خرچ کر رہے ہیں. سوچو ذرا, تو لوگ حرام کے نہیں ڈرتے, لوگ حرام سے نہیں ڈرتے. بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم اس اونٹنی پر جو ہے اپنے غلام کے ساتھ میں چلے. جب چلے غلام کے ساتھ میں تو کچھ راستہ حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھتے ہیں, غلام جو ہے مہار تھام کر کے پکڑ کے چلتا ہے, پھر عمر فاروق اعظم بیٹھتے ہیں, پھر وہ غلام بیٹھتا ہے. اس طریقے سے بیت المقدس تک کافی دن کے اندر پہنچے. اس قریب میں پہنچے تھے تو بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی. آپ سنیں ذرا, انصاف کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا جذبہ اور عزت کس سے ملتی ہے. آج لوگ سوچتے ہیں نا کہ زیادہ اچھے کپڑے پہنیں گے تب عزت ملے گی, زیادہ بڑی گاڑی ہوں گی ہمارے پاس عزت ہوگی, یا زیادہ اونچا مکان ہوگا تب عزت ملے گی. ان سے عزت نہیں ملتی. عزت تو اللہ رسول کے دیے ہوئے باتوں پر عمل کرنے سے ملتی ہے, عزت ان سے ملتی ہے. لوگ عزت پتہ نہیں کس سے سوچتے ہیں. تو عمر فاروق اعظم جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی. اب غلام ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا تھا, اے امیر معاف فرمائیں, آپ بیٹھ جائیں, یہ لوگ کیا کہیں گے یہودی لوگ کہ آقا نیچے آ رہا ہے, غلام اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا غلام سے, کوئی کچھ بھی کہے, ہمیں عزت اس سے نہیں ملی ہے, عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی کچھ بھی کہا مطلب نہیں ہے اس سے. اب کیا شان ہے, اللہ اللہ, غلام اوپر بیٹھا ہے اونٹنی پر اور عمر فاروق اعظم ہاتھ تھام کر کے نیچے چل رہے ہیں. جب چلتے رہے بیت المقدس کے قریب پہنچے, ایک نالا ہے. نالا کچھ بڑا تھا, وہ کودنے میں دشواری ہوتی, تو آپ نے جوتے اتار کر کے کاندھے پہ ڈال لیے, اور جوتا ایک پھٹا ہوا بھی تھا آپ کا. سوچے ذرا, جو امیر ہو اور جو حاکم ہو, جو امیر المومنین ہو, اس کا جوتا پھٹا ہوا ہے. وہ جوتا پھٹا ہوا تھا. سامنے سے ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور عمر بن خطاب نیچے تھام جو ہے مہار پکڑ کے تھام کے چل رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کہیں گے یہودی لوگ کہ ایک آقا نیچے چل رہا ہے, غلام اوپر بیٹھ کے چل رہا ہے. اس طریقے سے باتیں ہو رہی تھیں ان میں. آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں انہوں نے کہا, امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں,
یہ جوتے تو نیچے کر لیتے, آپ نے جوتے اوپر رکھ لیے ہیں, اور آپ اس طریقے سے پھٹے پرانے آپ کپڑے پہن کر آئے, تہمت لگے ہوئے, کپڑوں میں تہمت لگے پڑے, اور آپ اس طریقے سے غلام کو اوپر بٹھا کے آ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, عمر بن خطاب نے کنکریوں کو زمین سے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میں ان کی طرف پھینکا, اور کیا کہا کہ دنیا دار بن گئے تم اتنی جلدی, ابھی نبی کو وصال کیے ہوئے چند سال گزرے ہیں اور تم اب تک اب دنیا میں پھنس گئے اس طریقے سے. اللہ اکبر. اور عمر بن خطاب نے کہا تھا, سن لو, ہمیں عزت کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ملی ہے, ہمیں عزت سواری کی بنیاد پر, ہمیں عزت دنیا کے مال کی وجہ سے نہیں ملی ہے, ہمیں عزت ملی ہے تو اللہ رسول کے فرمان کی وجہ سے ملی ہے, مصطفیٰ جان احمد کی غلامی میں آنے کے بعد عزت ملی ہے. جب یہ کہا آپ پہنچے, یہودی سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے, آپ کی سادہ مزاجی اور آپ کی انکساری, آپ کی عاجزی, آپ کا آنا چلنا دیکھ رہے تھے. غلام اوپر بیٹھا ہے, لوگوں نے غلام سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو کہا کہ نہیں یہ امیر نہیں ہے, امیر نیچے چل رہے ہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے یہ امیر ہے اور یہ حاکم ہے, یہ امیر المؤمنین ہے. کہ اچھا کہ یہ اوپر کیسے, کہ یہ نیچے کیسے؟ کہا کہ ان کی باری بیٹھنے کی اس لیے آئے ہیں. یہودی دیکھ کر دنگ رہ گئے, کہا کہ ایسا امیر ہے مسلمانوں کا, اپنے غلام کے ساتھ میں ایسا انصاف کر رہا ہے, تو سوچو جو ان کے دھرم میں مسلمان ہوں گے ان کی کیسے عزت کرتا ہوگا پھر یہ, جب غلاموں کی عزت نہیں ہے. تو ان یہودیوں نے کہا کہ تو اگر سیدھا آتا نا, آپ اگر سیدھا سادہ نارملی آتے نا, تب بھی ہم تمہیں بیت المقدس کی چابیاں دے دیتے, لیکن اب صرف چابیاں نہیں, ہمیں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بھی کر دیجیے, کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بھی کیجیے. یہودی کیا دیکھ کر کے مسلمان ہوئے, عاجزی, انکساری. عمر بن خطاب کی ان کی عادت, کیسا انصاف ہوتا ہے, کیسا طریقہ ہوتا ہے, کیسا انداز ہوتا ہے. تو اللہ اکبر, ہمیں عزت جو ملی ہے, اور آج کل مسلمانوں کو جو بے عزتی مل رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا جو اللہ اکبر پٹا ہمارے گلے میں ہوتا تھا, وہ پٹا ہمارے گلے میں نہیں ہے, وہ کپڑے کا پٹا نہیں ہوتا, وہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کا پٹا ہے. آج بھی مسلمان اللہ رسول کے فرمان پر عمل کر لے تو آج بھی دیکھ لے غیر مسلم مسلمانوں کی عزت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے, غریب نواز مسلمان ہیں, مسلمان ہے نا, ہم سے بڑے مومن ہیں, وہ سید زادے ہیں, ہم کلمہ جن کا پڑھتے ہیں انہی کا کلمہ غریب نواز نے پڑھا ہے, انہی کا کلمہ پڑھا ہے, سارے ولیوں نے کلمہ انہی کا پڑھا ہے. اچھا ہمیں یہ لوگ گالی دیتے ہیں, کافر لوگ, اور بلا برا کہتے ہیں, بہت برا کہتے ہیں, لیکن غریب نواز کی مزار پر جب جاتے ہیں تو بڑی عزت تعظیم کے ساتھ میں پھول لے کے جاتے ہیں. ہمیں بے عزتی کر رہے ہیں اور ہمیں ذلیل کر رہے ہیں, ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, اور غریب نواز کی مزار پر عزت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب سمجھے آپ, غریب نواز کی مزار پکار کر یہ کہہ رہی ہے, لوگوں اگر تمہیں عزت کمانا ہے تو میرے جیسا مسلمان بنو. غریب نواز جیسے مسلمان بنو نا. غریب نواز اولیاء اللہ, وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے, ان کو جو حق بات کرنی ہے وہ کرنی ہے, اللہ رسول کے فرمان پر چلنا ہے تو چلنا ہے, وقت کا راجہ ہو یا مہاراجہ ہو ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, تو جب مسلمان بگڑا ہے تب ظالم حاکم مسلمان مسلط ہوئے ہیں, اور یہ ظالم حاکم جدید دنیا سے نشت و نابود ہوئے ہیں, تب مسلمان نے سچی پکی توبہ کی ہے اور اللہ کی طرف کو رجوع کیا ہے. اگر ایک نوجوان بھی توبہ کرتا ہے دنیا کے اندر سچی پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں, تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, آسمانوں پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, مبارک ہو فلاں نے توبہ کی ہے, مبارک. جس طریقے سے عید پہ مبارکباد دیتے ہیں نا, ہمارے دلوں میں تو کینہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن فرشتے تو گناہ سے پاک ہیں, وہ تو دل سے خوش ہو کر کے جیسے خوش ہونا چاہیے ویسے مبارکباد, مبارک ہو فلاں بستی میں فلاں محلے میں ایک نوجوان نے توبہ کی ہے. میرے نوجوان بھائیو, کیوں نہ آج ہم سچی توبہ کر لیں. میں اپنے ضعیفوں سے, بڑی بڑوں سے تو کیا کہوں گا, اللہ اکبر, میں اپنے نوجوانوں سے آج یہ بات کر رہا ہوں زیادہ, کیونکہ زیادہ تر ہمارے ضعیف لوگ تو نماز میں کچھ نظر پڑتے ہی ہیں, لیکن ہمارے نوجوانوں کی عادت بہت کم ہوتی ہے. جو آتے ہیں وہ آتے ہیں, بے شک آتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن زیادہ تعداد نوجوانوں کی آج کل جو ایک موبائل میں لگی ہوئی ہے, اور معاف کرنا اور ایک ناجائز تعلقات کرنے میں لگی ہوئی ہے. فلاں سے ناجائز تعلقات کر لیے, اور آج کل لوگ نوجوان باتیں کرتے ہیں کہ میرے تو 5 لڑکیوں سے تعلقات ہیں, میرے تو 10 لڑکیوں سے تعلقات ہیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے, یہ مردانگی کی بات نہیں ہے, یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. کہ لڑکی ملی تو دوستی کرنے کے لیے,
لڑکی ملی تھی گپے مارنے کے لیے؟ جو گھر میں ماں بیٹھی ہے سسک رہی ہے اس کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تم لڑکیوں سے بات کر رہے ہو نوجوانوں؟ اس سے 2-2 گھنٹے لگے پڑے ہو اور ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا کب آئے گا گھر، مجھ سے 2-4 باتیں کرے گا بیٹھ کر کے۔ باپ انتظار کر رہا میرا بیٹا کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، یہ انداز ہے۔ یاد رکھنا جو لڑکا ماں باپ کو چھوڑ کر کے کسی لڑکی میں پھنسا ہوا ہے وہ وفادار نہیں ہو سکتا، اور جو لڑکیاں ماں باپ کو چھوڑ کر کے ماں باپ کے ساتھ میں بے وفائی کر کے آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نوجوانوں، تو وہ کبھی بے وفادار نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا با وفا با حیا با اخلاق لڑکی اور لڑکا وہی ہو سکتا ہے جو پہلے اپنے ماں باپ کا ہو، اور جو ماں باپ کا نہیں ہوتا پھر کسی کا۔ ہمارے بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کا بے وفا ہونا ان سے کبھی دوستی بھی مت کرنا، یاد رکھنا، کیونکہ جو ماں باپ کا غدار ہوتا ہے وہ کبھی تمہارے ساتھ میں سچی دوستی نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ بہت پوائنٹ کا جملہ اس سے دوستی مت کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو۔ تو اس لیے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ گناہ کی طرف جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں نکل آؤ، تو سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس پر رحمتوں کی جھماجھم بارش فرماتا ہے۔ اب حضرات محترم، آخر یہ ہلاکو اور چنگیز خان سے ہلاک کیسے ہوئے؟ اتنے بڑے ظالم تھے، اتنا بڑا ظلم کرنے والے تھے، یہ ہلاک کیسے ہوئے؟ ان کو ہلاک کرنے کے لیے وہ صابر کی ضرورت ہے، صابر کی۔ صابر ہونا چاہیے، صبر کرنے والا، گناہ سے رکنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں سچی نیت سے آنے والا۔ تو دیکھیں یہ کیسے ہلاک ہوتے ہیں۔ وہ معلوم ہے جب مارتا تھا نا، لوگوں کو مارتا تھا، ہلاک ہوئے چنگیز خان، تو ڈرامی انداز میں مارتا تھا، ڈرامی انداز میں، جیسے ایک قطار میں لوگوں کو خطا کھڑا کرتا تھا مسلمانوں کو، اور تلوار لیتا ہاتھ میں اور گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، ایک طرف سے یوں کر کے آتا تھا اور گردنیں کاٹ تو چلاتا جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا اس کا مارنے کا، ایک ایک بار میں اس کے اللہ اکبر بے شمار مارتا تھا، وہ ایسے مارتا تھا۔ وہ ایسے اس نے ایک دن ڈرامائی انداز میں مارنا چاہا، ایک قطاریں لگا لی اس نے، قطاریں جیسے کہ صفحے ہوتی ہیں نمازیوں کے لائن لائن لائن، اس طریقے سے قطاریں لگائیں اس نے، اور کافی قطاریں لگ گئیں۔ سب سے اگلی والی قطار میں، اگلی والی لائن میں ایک اس میں صابر بھی تھا، سبحان اللہ، صابر، گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ سے بچنے والا۔ جب جو فاسق اور فجار، جب ظالم حاکم مسلط ہوتے ہیں نا، اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، فاسق فجار کون؟ شرابی کا عادی، جوا خور، سٹوریا، اور جس کو کہتے ہیں بالکل بے نمازی جو کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھے، اور جو بڑے بڑے گناہ میں زناکار، زانی، عورتوں پر بد نظری کرنے والے، جب ایسے لوگ چھاڑ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ چھاڑ دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے، تب اس کے بعد میں اللہ والے اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ پھر جب بالکل چھٹائی ہو جاتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، جب کھیت میں فصل آتی ہے تو ایک نلائی بھی ہوتی ہے، نرائی جس کو کہتے ہیں، نلائی کہتے ہیں، آپ کیا نرائی کہتے ہیں، ہمارے نرائی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا ہوتا ہے، جو ایکسٹرا فالتو گھاس آ جاتی ہے درختوں کے بیچ میں، پودوں کے بیچ میں، اس کو کیا کرتا ہے کسان؟ رہنے دیتا ہے اس کو نہیں، اس کو چھاڑ دیتا ہے۔ آپ گیہوں کا کھیت لے لیجئے، پرورنٹ کا لے لیجئے، یا ایک کا لے لیجئے، یا مکئی کا لے لیجئے، کسی چیز کا لے لیجئے، جو فالتو گھاس ہوتی ہے وہ کسان نکال دیتا ہے، کیوں؟ اسے کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بلا تمثیل اس طریقے سے جو کہلوانے والے مسلمان ہیں نا، صرف نام کے مسلمان، کلمہ پڑھ لیا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے تھے، بس ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور پھر شراب میں لگے ہوئے، جوئے میں لگے ہوئے، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو کھڑا کرتا ہے اور ظالم حاکم کو کھڑا کرتا ہے، کھڑے ہو اور ان کو ختم کرو، کیونکہ یہ ظالم نام کے مسلمان رہ گئے، صرف زنا یہ کر رہے ہیں، شراب یہ پی رہے ہیں، جوا یہ کھیل رہے ہیں، گناہ میں لگے ہوئے، اللہ رسول کی یاد نہیں کر رہے، ان کو ختم کرو۔ جب وہ چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تب کوئی اللہ والے اٹھتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اب وہ ڈرامائی انداز میں ہلاکو نے یا چنگیز نے مارنا چاہا، قطار میں قطار لگی ہوئی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، اگلی صف میں جو ایک صابر بھی تھا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا نیک بندہ صابر تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا اگلی قطار میں، اور اگلی قطار میں آخر میں تھا وہ۔ جب ادھر سے اس نے مارنا شروع کیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کر کے تلوار چلاتا ہوا آیا، یوں ادھر ادھر گردنیں کاٹتا ہوا آیا، جب آخر میں وہ کھڑا ہوا تھا تو وہ کھسک کر کے پیچھے کی صف میں چلا گیا، پیچھے کی صف میں چلا گیا۔ جب دوسری صف کا نمبر آیا، دوسری لائن کا، گردن یوں کاٹتا ہوا آ رہا تھا گھوڑے میں، وہ پھر وہ اس سے پیچھے کی صف میں چلا گیا۔ تو وہ ہلاک ہوئے چنگیز دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا جائے گا کہاں بچ کر کے، ہماری سلطنت میں رہتا ہے، یہ بچ کے کہاں جائے گا، آخر صف میں تو اس کو مرنا ہی ہے، جانا ہی ہے اس کے لیے، اللہ اکبر، ایسے سوچ رہا تھا وہ۔ ایسے کرتے کرتے صفیں پوری جب ختم ہو گئی، آخری صف میں وہ لگ گیا جا کر کے،
جب وہ لگ گیا اور جب وہ آخری صف کی باری آئی تب بھی پیچھے سرک گیا وہ. اب وہ اکیلا بچا تنہا. سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, ہلاکو نے یا چنگیز نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا, ایک ہی بچا. اس نے کہا اب کہاں جاؤ گے بچ کر کے, اب تمہیں کون بچائے گا؟ اکیلا تنہا بچاتا. اب صابر جو ہوتا ہے, صابر بالکل سچا بندہ اللہ کا, جو حقیقت میں سچا بندہ, اگر وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے, صرف یوں دیکھ لے, تب بھی اللہ کی مدد اتر جاتی ہے, تب بھی اللہ کی مدد اترتی ہے. مدد ہونا چاہیے صابر. آپ صابر حق کو دیکھ لیں, اتنا آپ نے صبر کیا, اتنا کھانے سے روکے, اتنے کھانے پینے سے روکے, اتنا کھانے پینے سے روکے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لقب ہی صابر کا دے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نام تو ان کا کچھ اور ہے لیکن صابر پاک ان کا لقب ہے یہ. سبحان اللہ. تو کھانے یعنی کسی چیز سے رکنا صبر کہلاتا ہے. آپ کسی بھی غلط کام سے رک جائیں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ صابر ہو جائیں گے. بہرحال تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جاؤ گے بچ کر کے, اور تم کو آپ کون بچائے گا؟ تو اس نے یوں نگاہ اٹھائی. جب یوں نگاہ اٹھائی تو اللہ کی مدد سے دیکھے کیسے اترتی ہے اللہ کی مدد. تو اس نے سوچا کہ اب اس کو میں ایسے نہیں ماروں گا, اس کو میں ڈرامائی انداز میں ماروں گا, مزہ لے کے ماروں گا, اس میں زیادہ مزے لے کے ماروں گا اس کے لیے میں. اب اس نے کیا کیا, ہلاکو نے, چنگیز نے, اس کے ہاتھ میں پھل تھا, ایک پھل, اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو گھوڑے کی سین پر پیر لگا ہوا تھا. بہرحال جب وہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑے میں تلوار تھی, تو اس نے ارادہ کیا کہ پھل کو اچھالوں گا میں پھل کے لیے, اور پھل کو یوں ہاتھ میں پکڑوں گا اور یوں گردن پہ اس سے تلوار ماروں گا. یعنی ڈرامائی انداز میں اور اس کے مزہ لے کر کے. جو پہلے کے لوگ جو ہے اس طریقے سے مزہ لے کے لوگوں کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے. تو اس نے سوچا پھل یوں اچھالا, اس نے پھل یوں اچھالا نا اس نے, تو پھل اس کے اندازے کے مطابق تھوڑا دور چلا گیا. جب وہ دور چلا گیا پھل پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ یوں بڑھایا تو اس کا پیر پھنس گیا. جب اس کا پیر پھنسا تو اس کے دوسرے ہاتھ سے جو ہے اللہ اکبر, جب اس کے دوسرے ہاتھ سے اس کی لگام کھنچ گئی گھوڑے کی. جب کھنچ گئی لگام اور گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا, پیر اس کا پھنس گیا, اس کا سر زمین کے نیچے آیا اور پٹک 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 کے اس کا سر قوم کے سامنے اپنی ہلاک ہو گیا. اپنی قوم کے سامنے ہلاک ہو گیا. وہ ایک اللہ کے بندے, نیک بندے نے, صابر نے اس کی جان لے لی. اللہ کا نیک بندہ ہو, نیک ہو, صابر ہو, پیور ہو, نخالص ہو, اخلاص والا ہو, ڈول مول نہ ہو اس کا معاملہ, اللہ کا سچا بندہ ہو, تو آج بھی مدد اترتے ہوئے آپ دیکھ لیں گے. آج بھی دیکھ لیں گے. مصلے پر بیٹھ کے لوگ پہلے حکومتیں بدلتے تھے. مصلے کتنے ولی اللہ کی تاریخ سنی ہوگی آپ نے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جنگ کے لیے سامنے گئے. جنگ ہو رہی تھی, گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی, گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا. نماز ظہر کا ٹائم نکلنے والا تھا. آپ کیا ہوئے, بیچ جنگ میں آپ نیت باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جب سپاہیوں نے دیکھا آپ کے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. وہ سامنے جو تھے دشمن لڑ رہے تھے, انہوں نے اپنی فوج کو روک لیا. رکو بھائی رکو, اب نہیں لڑنا ان سے, اب چلو واپس. کہا کہ کیوں لڑیں گے نہیں ان سے, اب تو موقع اچھا مارنے کا. کہ نہیں, جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہو کہ جنگ کے عالم میں اپنی موت سے بالکل بے خبر ہے اور اللہ کے آگے سر کو جھکانے کے لیے بالکل صبر کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا, بالکل بے فکر ہو کر کے. اس لیے جو ان سے لڑے گا ہلاک ہو جائے گا. اس سے لڑنے کی ضرورت مت کرنا آپ, بغیر ہارے. حضرت اورنگزیب عالمگیر سے وہ مات کھا, بغیر لڑے جو ہے مات کھا گئے وہ لوگ. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں, وہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے اللہ اکبر دنیا کا ماحول بدل دیتے ہیں. اگر صابر لوگ یوں دیکھ لیں نا آسمان کی طرف کو بارش کی نیت سے, تو فوراً بارش ہو جائے. اگر یوں دیکھ لیں فرشتوں کے لیے, فرشتے نازل ہو جائیں. لیکن ہم میں آپ صابر کہاں ہیں؟ کیسا کھا رہے ہیں, کیسا پی رہے ہیں, کیسا پہن رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں, ماں باپ کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں, اپنے دین دھرم کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. ایک یہودی سے کہے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھائیں, وہ قسم نہیں کھائے گا. ایک عیسائی سے کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قسم نہیں کھائے گا. لیکن آج کا مسلمان سبزی بیچنے کے لیے, چپل بیچنے کے لیے, یہ بیچنے کے لیے, وہ بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. دوسرے مذہب والے اپنے نبی کی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں, اور ہم اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. کتنے بتائیے پھر ظالم حاکم
کہ ہمیں زیادہ بڑے حاکم کا، زیادہ ظالم بڑے حاکم کا انتظار ہے کہ ہمیں پھر؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آخری بات بتا کر کے توبہ کی میں بات کو رخصت کرتا ہوں، بات کو پوری کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، جس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ جو کر رہے ہیں وہ اس پر پکڑ کرنے والا ہے اور اس کی پکڑ کر کے رہے گا وہ، اور اگر وہ اس گناہ سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے رک جائے تو ہم گناہ سے رک نہیں رہے۔ اگر آج بھی گناہوں سے نوجوان مسلمان ہندوستان کا کیا دنیا بھر کا رک جائے تو آج بھی دنیا بھر میں آپ اسلام کے چرچے اور بول والے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ نے کفل نامی ایک نوجوان کو سنا ہوگا۔ کفل نام کا نوجوان تھا، ایک نوجوان کفل نام کا۔ بس آخری بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ نماز میں لگ جانا، پڑھ جانا۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی کو پوری رات اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں بے شمار عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جذبے کے لیے یہ واقعہ بتاؤں آپ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص کر کے۔ ایک کفل نامی ایک شخص تھا، کفل، بڑا بدکار، بڑا گنہگار، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا وہ نہیں کرتا ہو، بڑا زانی تھا وہ، بڑا شرابی تھا، بڑا مکار، بڑا عیاش، بڑا بدعمال تھا وہ، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی، لڑکی تھی کوئی نوجوان، اس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، کچھ مال کی ضرورت تھی۔ اس کے بچے بیچارے بھوکے تھے، شادی شدہ تھی وہ، اس کے بچے بھوکے تھے، پریشان تھے۔ وہ لوگوں سے مانگ رہی تھی باہر نکل کر کے کہ مجھے کچھ دو ادھار، میں آپ کو چکا دوں گی بعد میں، ادھار مجھے کچھ دو، اپنے بچوں کے لیے کچھ کھلانا ہے مجھے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں سے مانگ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ یہ سارا منظر وہ کفل دیکھ رہا تھا دور سے کھڑا ہوا، جو گنہگار تھا، یاش تھا، مکار تھا، اور مشہور تھا علاقے کے اندر کہ ہاں یہ بڑا پاپی انسان ہے، مشہور تھا۔ اور یاد رکھنا، کتنا بھی انسان گناہ کو چھپائے، کبھی نہ کبھی اس کا گناہ اوپن ہو کے رہتا ہے، یہ حقیقت ہے، بات یاد رکھنا ہی۔ اور کتنا بھی چھپ کر کے کوئی تہجد کی نماز پڑھتا رہے، کتنا بھی چھپ کر نیکی تسبیح پڑھتا رہے، اگر وہ چھپاتا رہے، کبھی نہ کبھی اس کی نیکی کو بھی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ بتانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ مت بتاؤ، کرتے رہو نیک اعمال، ایک دن وہ آئے گا اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا میں چرچے کر دے گا۔ اور چرچے کے لیے نہیں پڑھتے ہم تو اس نیت سے پڑھیں کہ بس اللہ دیکھ رہا، یہی کافی ہمارے لیے، یہی کافی ہے۔ صدقہ دیں کسی غریب کو، تب بھی چھپا کر دیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو چھپا کے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے، بے حساب اس کو ضرور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چھپا کر اچھے کام کریں، سب لوگوں کو دکھا کر ہی کرتے رہیں گے تو پھر مزہ کیا آئے گا، کچھ کام چھپا کر بھی کیا کریں۔ بہرحال اب وہ کفل نامی شخص وہ دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر رہا، اس کو کوئی نہیں دے رہا کچھ بھی۔ جب وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ کفل، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ وہ عیاش مکار تو تھا، وہ کیوں نہ اس کی پریشانی سے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں میں۔ تو اس نے اس لڑکی کو بلایا اپنے قریب اور اس کی جھولی میں اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے ڈال دیے، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ڈال دیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف تشکر کی نگاہ سے دیکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، احسان کر دو بس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر وہ۔ تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے بعد میں چکا دیں گے آپ کا پیسے۔ کہ نہیں بعد میں نہیں چکانا ہے، جو تمہارے پیسے تمہیں اپنے پاس رکھو، میں نے دے دی تمہیں، لیکن بس اتنا احسان کرنا ہے میرے ساتھ، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چلو بس، اور چند منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چلو بس، تھوڑا دو چار باتیں کرنا، اس کے بعد چلے جانا۔ اب لڑکی جو احسان پہلے کر چکی تھی، کبھی بھی یاد رکھنا یہ بات، رک کر کے میں تھوڑا عادت ہے میرے بولنے کی، قوم کے اندر، اپنی برادر کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے بستی کے اندر یہ غور کیا کریں آپ کون مجبور ہے، کون پریشان ہے، کون پریشان حال ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں جو آج کل ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، یہاں پر تو ایسا نہیں ہے ماحول، اللہ کا شکر، اور نہ کبھی ہو ایسا کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں لڑکیاں بھاگیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ ہندوستان میں جگہ جگہ سننے کو مل رہا ہے، تو زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں گھر سے، اس میں زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں جن کے گھر والے ان کا دہیج کا انتظام کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ لڑکیاں پھر کیا کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ جو ہے دوسرے کا ہاتھ پکڑتی ہیں پھر وہ، حالانکہ یہ بھی ناجائز ہے، غلط ہے، اس کو چاہیے صبر کرے، ہمت کرے، حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی پڑھے، حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ وغیرہ اللہ والی زندگی پڑھے، وہ صبر کرے، لیکن حقائق یہی ہے کہ وہ اللہ اکبر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کبھی محلے میں، پڑوس میں، علاقے میں ہمیں یہ گھوم پھر کے دیکھنا چاہیے کہیں کوئی غریب تو نہیں ہے، کہیں کوئی بے سہارا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کسی کے کھانے کے لالے پڑ رہے ہوں اور وہ
اس کی مجبوری کا کوئی فائدہ اٹھائے، اس سے بہتر پہلے یہ کہ میں اس کی مدد کر دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف رمضان میں روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف یہ ساری حج کرنا عمرے کرنا عبادت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنے محلوں میں بستیوں میں دیکھو کون بیوہ عورتیں ہیں، کون پریشان ہے، جس کی نوجوان لڑکیاں شادی کو ہیں، ان سے کہو آپ کہ آپ شادی کرو اپنی بچیوں کی، اور بغیر کھانے کی شادی کرو، کوئی برادری کا کھانا نہیں ہوا۔ آپ یہ میٹنگ رکھیں، آپ بات کریں کتنا کھانا کھائیں گے شادی میں، ہم 10 دن کھائیں گے، 20 دن کا کھانا بچ جائے گا ہمارا، کیا کھانا بچے گا؟ ایک رات کا ایک ٹائم کا کھانا بچے گا ہمارا بس، اور ایک ٹائم کا کھانے کھانے کے لیے اس کے لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں۔ اور آج کل کوئی کھانا نہیں کرتا ہے تو اس کو تانے دیتے ہیں کہ فلاں نے تو اپنی شادی میں کھانا نہیں کیا، کھا کے بیٹھ گیا ہمارا سب کا۔ حالانکہ اگر اس کو اللہ نے دیا ہے تو کرو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی پریشان ہے، کوئی مجبور ہے، ادھار قرض لے کے کر رہا ہے تو اس کو منع کرو سختی سے، بھائی تیرے پاس ہو تو کر، ادھار لے کے نہیں کرنا، سود پر قرضہ لے کے نہیں کرنا۔ یہ ہے رحم دلی، یہ ہے اسلام کا اخلاق، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے ہمارے مذہب کی خوبصورتی۔ اگر یہ کریں گے نا آپ، اگر کسی غریب کی دل کی دعا آپ کو اگر لگ گئی اور اللہ نے قبول کر لی، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچا دے گا، آپ کی بخشش مغفرت کر سکتا ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کیا چیز زیادہ مقبولیت ہے؟ پیور اخلاص نخالص چیز، اس کے لیے دکھاوا پسند نہیں ہے، بس اس کا جو دل میں اس کی کیفیت ہے، وہ کس لیے کس کی مدد کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری کو نہیں دیکھتا، وہ نیت دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کو دیکھنا پھر کر کے کون لڑکی مجبور ہے، کون بیوہ عورت مجبور ہے، کون بے سہارا ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھائے اس سے پہلے ہم اس کی مدد کر دیں۔ بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اب کفل نے کہا کہ میرے ساتھ میں چلو، تھوڑی دیر بات کرنی ہے بس، اس کے بعد میں جو ہے آپ چلے جانا۔ وہ لڑکی حسن تلے دے چکی تھی، وہ چلی گئی، گھر کے اندر لے گیا اس لڑکی کے لیے۔ وہ جب گھر کے اندر گئے، اس نے دروازے بند کر لیے سب، اور کھڑکی وغیرہ سب بند کر لی، اندھیرا کر لیا۔ اب وہ لڑکی کی طرف کو کھسکنے لگا، وہ لڑکی خوف زدہ ڈر گئی ایک دم۔ لڑکی نے کہا کفل، لڑکی اس کی نیت وہ بھاپ گئی، اس نے اس کے طرف کو ہاتھ بڑھانا چاہا۔ لڑکی نے کہا کفل، تو جو گناہ کرنا چاہ رہا ہے نا، اللہ کی قسم میں نے یہ گناہ کبھی زندگی میں نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا میں نے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا میں نے، یہ گناہ نہیں کیا میں نے کبھی بھی، میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں، میں اللہ رسول کی فرما بردار ہوں، کبھی نہیں کیا۔ اے کفل، اللہ سے ڈر، یاد رکھ گناہ باقی رہے گا لیکن لذت ختم ہو جائے گی، چند لمحات کی لذت کے لیے گناہ مت کر، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور سن، اس لڑکی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا سن، اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے سوچا نا کہ یار یہ اتنی غریبی میں، کفل نے سوچا اتنی غریبی میں، اتنی مجبوری میں اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، تو میں تو اتنا مال دولت والا ہوں، اتنے گناہ میں نے کیے، مجھے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے۔ کفل کے دل میں فوراً یہ بات اثر کر گئی اس کی۔ جب اثر کری، کفل نے کہا جلدی یہ پیسے اٹھا اور بھاگ یہاں سے، نکل یہاں سے، جلدی نکل، بھاگ۔ دروازہ کھول دیا اس نے، اس کو بھگا دیا لڑکی کے لیے۔ جیسی وہ گھر سے نکلی باہر، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا، اللہ موت کا فرشتہ آیا، کفل کی روح قبض کر لی، کفل کا انتقال ہو گیا۔ پورے علاقے میں، محلے میں، بستی میں چرچے ہو گئے، وہی وہ مکار تھا، وہ ایسا تھا، گنہگار تھا، وہ پاپی تھا، وہ زانی تھا، وہ عیاش تھا، وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، چلو دیکھتے ہیں جا کر کے اس کی شکل کیسی کالی ہو گئی ہوگی، اور اس کا شکل کتنی بری ہو گئی ہوگی، کتنی بھیانک ہو گئی ہوگی۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے اس کے گھر کی طرف کو، تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا دیوار پر کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سارے زندگی کے گناہوں کو ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر اس نیت سے کوئی گناہ کو چھوڑ دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو سوچو اللہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہاں پوری زندگی کا پاپی انسان کو، اور کہاں وہ ایک گناہ کو چھوڑنا، اس کا مقبول ہو گیا، بس اس کا یہ ڈر، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کبھی بھی میرے نوجوان بھائیوں، کسی بھی گناہ کرنے کا دل چاہے، نفس ابھارے گناہ کرنے کو، تو یہ بات دل میں بٹھا لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھپ چھپ کر گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے بات کرنے کا دل کرے
تو سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ کو ستانے کا, ماں باپ کو برا بھلا کہنے کا دل کرے تو سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو, اگر یہ دل میں بات آتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر گناہ کرنے کے انسان کے قدم بڑھتے نہیں ہیں. اگر پتہ ہو پولیس والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تالا نگری پہ, اور چالان کر رہے ہیں, وہ بغیر ہیلمٹ کے علی گڑھ نہیں جاتے ہم. کیوں؟ پینلٹی لگ جائے گی اور جرمانہ لگے گا کوئی 400 500 1000 2000 روپے کے لیے. ہم اتنی سیفٹی کرتے ہیں, ہیلمٹ سے جاتے ہیں, بالکل سیفٹی کرنی چاہیے, ہندوستان کے قوانین ماننے چاہیے, لیکن کم سے کم جس کو دنیاوی مال دینا اس سے ڈر رہے ہیں ہم. اور بہت وقت کر دے گا تو جیل لے جائے گا, جہنم میں تھوڑی لے جائے گا کیا. لیکن یہاں تو گناہ کرنے سے جہنم کا اعلان ہے, جہنم کا اعلان ہے کہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن پھر بھی اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے, پھر بھی نہیں ڈر رہے, پھر کیوں گناہ کو نہیں چھوڑ رہے. تو کبھی بھی گناہ کرنے کا من کرے, دل میں یہ سوچ لینا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ دیکھیں نہ دیکھیں, دوست دیکھیں نہ دیکھیں, بہن بھائی دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن وہ رب کریم ضرور دیکھ رہا ہے. تنہائی میں ہو, رضائی کے اندر موبائل چلا رہے ہوں, تب بھی یہ سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مولا تعالیٰ مجھے اور تمام سامعین کو اللہ سے ڈرنے کی, مولا تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمامی کو نیک اعمال, اچھے کام, بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیار عالم ہمارے نوجوان بھائیوں کو بالخصوص آج سب کو, ہم تمامی کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے حضرات, جو بھی میں نے ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات کے بیان کیا سامنے, تو مولا تعالیٰ دیکھیے اب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور ہم آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے محبتوں کے ساتھ میں, دل جمی کے ساتھ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں سماعت کر لی, سن لی. لیکن اگر ہم لوگ عمل کر لیں ان باتوں پر, میں بھی اور آپ بھی, تو زندگی سدھر جائے. پھر اس لیے عمل کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے آپ کو جو ہے کرنا کیا ہے, آپ کی جو قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کیجئے, جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں. پوری زندگی آپ جب تک رہے حساب لگا کر کے پڑھتے رہے قضا نمازیں. کسی کی 3 سال کی چھوٹ گئی ہیں, کسی کی 10 سال کی چھوٹ گئی ہیں, کسی کی 5 سال کی چھوٹ گئی ہیں. دیکھیے ہم جو توبہ کرتے ہیں نا, توبہ, وہ توبہ سے کیا معاف ہوتا ہے؟ توبہ سے ہمارے گناہ تو معاف ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ گناہ معاف کرے, اس کی مرضی ہے. لیکن جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں, کسی کا قرضہ ہم نے لے لیا ہے, قرضہ حلف کر گئے, یہ معاف نہیں ہوگا. یاد رکھنا, یہ بتا رہا ہوں, ماں باپ کو ستائے بیٹھے ہیں تو یہ معاف نہیں ہوگا اس چیز سے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے وہ ادا کرنا ہوگا. ماں باپ ناراض ہے تو ان کو راضی کرنا ہوگا. کسی سے قرضہ لیا, حلف کر لیا تو اس کا وہ دینا ہوگا. نمازیں چھوڑ دی ہیں تو نمازیں ادا کرنی ہوں گی. نمازیں چھوڑنے کا جو وقت گزارنے کا جو گناہ ملا ہے ہمیں, وہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو نمازیں ہیں وہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھا. اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ کسی سے آپ نے وعدہ کیا قرضہ دینے کا 10 دن کا, کہ 10 دن میں آپ کا قرضہ میں لوٹا دوں گا, اور آپ نے لگائی 20 دن, تو وہ انسان آپ سے ناراض ہو جائے گا. آپ اس سے معافی مانگیں گے جا کر کے, تو وہ قرضہ معاف کرے گا یا 10 دن کی ناراضگی معاف کر سکتا ہے؟ وہ قرضہ معاف نہیں کرے گا, وہ 10 دن کی جو ناراضگی ہے وہ معاف کر دے گا. بھائی معاف, چلو ٹھیک ہے, میں نے آپ کو معاف کیا 10 دن آپ, لیکن قرضہ معاف نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے جو ہمیں نماز کو دیر سے پڑھنے کا یا چھوڑنے کا جو گناہ ملا تھا وہ معاف ہوگا, لیکن نماز بہرحال ہم کو پڑھنی ہوگی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نمازیں جو ہماری قضا ہو گئی ہیں, چھوٹ گئی ہیں, وہ ہم ادا کریں. فجر کی نماز جیسے شروع کریں, آپ نیت کی میں نے نماز فجر 2 رکعت نماز فجر فرض کے واسطے اللہ تعالیٰ کے, جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی, اس طریقے سے کریں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض کے جو سب سے پہلے میری قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں. یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ 2 رکعت نماز فرض کے پڑھ رہا ہوں میں, فرض کے فجر کی جو سب سے پہلے میری قضا ہوئی ہے, اللہ اکبر. اس طریقے سے ظہر کے 4 رکعت سب سے پہلے میری قضا ہوئی ہے, عصر کے 4 رکعت سب سے پہلے قضا ہوئی ہے, مغرب کی 3 رکعت سب سے پہلے قضا ہوئی ہے, پھر بعد میں عشاء کی 4 رکعت جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے, اس کے بعد میں 3 رکعت وتر جو سب سے پہلے قضا ہوئی. یہ ہو گئی آپ کی 5 ٹائم کی نماز مکمل. سنت اور نفل کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو قضا نماز کی. وتر پڑھنا ہے عشاء کے, اور جو فرائض ہیں 5 ٹائم کے وہ ادا کرنے ہیں. ایک دن سے آپ اور یہ ذمہ ہو گئی. اسی طریقے سے آپ فجر سے عشاء تک پڑھیں گے آپ, اور آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ نے آج 1 مہینے کی نمازیں پڑھنی, یا 2 مہینے کی پڑھنی, یا 3 مہینے کی پڑھنی, یا 10 دن کی, 20 دن کی, اپنے طرف سے حساب لگا سکتے ہیں آپ. اس طریقے سے آپ کو جب بھی موقع ملے آپ پڑھتی رہا کریں. اور جو روزانہ نمازی ہو جائے, اللہ تعالیٰ دعا ہے ہم تمام ہی 5 ٹائم کی نمازی ہو جائیں. نماز میں آنا شروع کر دیں آپ. جیسے فجر میں آپ آ رہے ہیں, فجر میں نماز میں پہلے سے آ جائیں آپ, 20 منٹ پہلے سے آ جائیں, جماعت سے 20-25 منٹ پہلے. تو فجر میں آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, سنتیں تو 2 پڑھنی ہے,
اور 2 رکعت ہمیں وہ رکعت پڑھنے ہیں جو قضا کے سب سے پہلے ہماری قضا ہوئی ہیں. ظہر میں نماز میں آئے تو 4 رکعت ظہر کی قضا پڑھنے ہیں. عصر میں آئے تو عصر 4 رکعت قضا پڑھنے پہلے ہم سنتوں کی جگہ پڑھنے یا سنت سے پہلے پڑھنے. اس طریقے سے 5 ٹائم میں ہم قضا بھی پڑھیں گے اور ادا بھی پڑھیں گے تو روزانہ ہماری نماز بھی ہوتی رہے گی اور قضا بھی ادھر سے ادا ہوتی رہے گی. بہت آسان ہوا نا یہ. اس طریقے سے ہمیں 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں ہم نے اگر حساب لگا لیا کہ 5 سال کی ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اگلی 5 سال آئیں گی تو 5 سال کی ہماری نمازیں ادا ہو جائیں گی, وہ ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت آسان ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے یہ تمام چیزیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر 12 بجے کے بعد میں یا جو بھی ٹائم ملے گا ہم 11 بجے 11:30 کے قریب صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہیں ہر سال. اور پھر قبرستان کے بعد جائیں گے 12 بجے کے بعد 1 بجے قریب. اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی. لیکن جتنی دیر آپ جو بھی پڑھیں, نماز پڑھیں, تسبیحات پڑھیں اور زیادہ تر آپ کلمہ شریف کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تمام زمین و آسمان ایک پلے میں رکھا جائے اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایک پلے میں رکھا جائے. یہ سب سے بھاری ہے. سبحان اللہ. سب کلموں سے بھاری یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کی کنجیوں میں سے کنجی ہے, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. استغفر اللہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایسی تسبیحات, تسبیح فاطمہ وغیرہ جو بھی ہے پڑھتے رہیں. تسبیحات وغیرہ جو قرآن پڑھنے جانتا ہے وہ قرآن کے پارے پڑھے, یعنی جو بھی کچھ ہے پڑھتے رہیں. اور دیکھیں کہ ہاں زیادہ نیند کا غلبہ ہے, اب رہنا جو ہے دشوار ہو گیا ہے, بس پڑھنا نہیں پڑھ سکتے تو آرام بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن بہتر یہی ہے سوچ کے آرام کریں کہ صبح فجر میں ہمیں جلدی اٹھ کے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر جاگ سکتے ہیں تو پوری رات جاگیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اچھی بات ہے. نفل وغیرہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.